حمد و صلات کے بعد 14ویں پارے میں قرآن مجید کی یہ دو صورتیں ہیں، سورہ ہجر اور سورہ النحل، اور یہ دونوں صورتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور ہجرت سے پہلے آپ کی مکی دور کے آخری سالوں مہینوں میں نازل ہوئی ہیں، اور ان کا مرکزی مضمون بھی توحید ہے اور کفار کو دعوت اسلام ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت ہے، فضیلت ہے، قرآن کی فضیلت بطور خاص، اور کفار کے سوالوں کے جواب ہیں۔ اور سورہ النحل میں اللہ تعالی نے بالخصوص مسلمانوں کو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کا درس دیا ہے۔ تو سورہ ہجر، یہ ہجر ایک علاقہ ہے، وہاں اللہ تعالی نے اپنا نبی بھیجا، اور اس علاقے کی نسبت سے اسی نام پہ اس سورہ مبارکہ کا نام اللہ تعالی نے سورہ ہجر رکھا۔ قرآن مجید میں حروف مقطعات اکثر ایک دو جگہ چھوڑ کر، بلکہ وہاں پر بھی بالمعنی یہی بات ہے، حروف مقطعات کے بعد قرآن ہی کی عظمت، فضیلت اور قرآن کے مقصد کی ہی آیات ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، ایسے شروع میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں حروف مقطعات جہاں آئے ہیں تو ساتھ قرآن ہی کی عظمت، فضیلت، شان اور مقام کے تذکرے کی آیات ہیں۔ تو فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ عظمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ شان والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مبین ہے، بیان کرنے والا قرآن۔ اللہ تعالی نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے جو کچھ بھی حالات پیدا ہوں گے سبھی کی نصیحت اللہ تعالی نے قرآن میں اتار دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ قرآن میں تحریف نہ لفظی ہوگی نہ معنوی ہوگی، نہ قرآن کو کوئی تبدیل کر سکے گا معنوی لحاظ سے نہ لفظی لحاظ سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے بندوں کے سینوں میں محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرا طریقہ حفاظت کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے لوگ بھی ہر دور میں پیدا کیے رکھے، جو قرآن کو عملی طور پر محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے عالم، اس کے حافظ پیدا کیے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ اور مصحف میں ہونا یہ بھی محفوظ طریقے سے ہونا ہے، اور کوئی شخص مصحف کے اندر یعنی قرآن جو کتابی صورت میں ہے اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ فوراً پکڑا جائے گا، فوراً پکڑا جائے گا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، جبکہ پہلی کتابیں، باقی الہامی کتابیں، ان کے بارے میں ایسا نہیں فرمایا تھا۔
اور اس میں تحریفات ہو گئیں، اس میں دونوں لحاظ سے ان کتابوں کے ذمہ داروں نے غفلت برتی اور اس کے اندر وہ تحریفات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، امت مسلمہ کے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہو گزرے ہیں یا ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے عملی نفاذ میں رکاوٹ بنتے ہیں، قرآن کی اشاعت میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن قرآن انشاءاللہ یہ غالب رہے گا۔ جتنا مرضی کی زور لگا لے، قرآن کے حافظ ختم نہیں ہوں گے، عالم ختم نہیں ہوں گے، قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا، قرآن عملوں میں محفوظ رہے گا، اور قرآن ہر لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خدمت قرآن ہر قسم کے لوگوں میں سے جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب محفوظ رہے گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ میرے نبی تو میرا سچا نبی ہے، تیری طرف عظمت والی کتاب میں نے جو اتاری ہے یہ میری سچی کتاب ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے جو 13 سال مکہ میں گزار دیے ہیں کفار کی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ پسپا ہو چکے ہیں اور ہوں گے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی خبر دی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر بھی کبھی کبھی یہ آرزو کرتے ہیں کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ چنانچہ یہ وجہ تھی کہ کفار قریش رات کے وقت چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود کٹھن اور مشکل حالات کے، دشمنی کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ جاتے اور آپ حتیم کعبہ میں قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز شروع کر دیتے اور اس میں قرآن پڑھتے، اور لوگ چھپ چھپ کر قرآن سنتے، مسلمان سر عام سنتے، اور اندھیرے اور دیواروں کی اوٹ میں بیٹھ کر کفار قریش قرآن سنتے۔ فرمایا کہ یہ اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن یہ بس اپنی چودراہٹ، اپنے باپ دادا کی پیروی اور اپنا وقار کم ہوتا دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ لوگ آپ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ان کی ہٹ درمی ہے، ضد ہے، ورنہ دل سے تو یہ لوگ پسپا ہو چکے ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دو ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون، کھا لیں پی لیں، دنیا سے فائدہ اٹھا لیں، اور دنیا کی امیدیں ان کو غافل کیے ہوئے ہیں، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو دین کو اختیار کرنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور الٹا یہ کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو مجنون ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر فرشتوں کو کیوں نہیں لے آیا جو ہمارے اوپر عذاب گرا دیتے، یا ہمارے سامنے آ کر تیری گواہی دیتے نبی ہونے کی، اور گواہی دیتے اللہ کی کتاب کے سچا ہونے کی۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین، فرمایا ان کو کہہ دو کہ ہم جب فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو وہ پھر ہم حق کا فیصلہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ہمارے فرشتے جب آتے ہیں تو وہ پھر عذاب لے کر آتے ہیں،
اور پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور ان کو کہہ دو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، آپ جو کہتے ہو اے وہ جس پہ ذکر یعنی قرآن نازل ہوا ہے، یعنی طنز کرتے تھے، ان کا مقصد تھا کہ شاید نہیں ہوا، اور رسول کی بجائے یہ کوئی مجنون شخص ہے، کہا ان کو کہہ دو کہ ہم نے حقیقتاً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تم قرآن کو ختم نہیں کر سکو گے، تم جیسے مرضی طنزیہ جملے بول لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کو مذاق نہیں کر رہے، وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جتنے رسول آئے ہر رسول نے جب آ کر رسالت پیش کی تو قوموں نے آگے سے مذاق کیے، ٹھٹھے کیے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی کی دیں، اور غلبہ اسلام اور حفاظت اسلام، حفاظت دین، حفاظت کتاب کی بشارتیں دی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حفاظت کے حوالے سے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان کیا، ہم نے اپنی اس کتاب کی حفاظت جنوں تک سے کی ہے، جنوں سے، شیطانوں سے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اپنی اس کتاب کی حفاظت سب پر سے کر دی ہے، کوئی ہماری اس کتاب میں نہ کچھ شامل کر سکتا ہے، نہ کچھ نکال سکتا ہے، نہ کچھ اس کے معنی میں تبدیلی کر سکتا ہے، اور جو کوئی کرے گا تو وہ فوراً پکڑا جائے گا اور وہ فوراً واضح ہو جائے گا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اپنے نبی کو تسلی دی، اور اسی واقعہ سے ہی یہ نتیجہ نکلتا ہے آخر پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ہماری طرف سے رہنمائی آئے گی، جو اس پہ چلے گا وہ ہمارا بندہ ہے، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اور شیطان مخل ہوا آدم علیہ السلام کو بہکانے پھسلانے میں، فرمایا اس شیطان نے اس وقت مہلت مانگ لی، اے اولاد آدم یہ اب تم کو بھی بہکانے کے در پہ ہوگا، لہٰذا اس دشمن سے تم نے بچنا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے، جو اس سے نہیں بچے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ گمراہی کے راستے پہ ہوگا، وہ صراط مستقیم کو کھو بیٹھے گا، اور جو شخص اس سے بچ جائے گا وہ صراط مستقیم پہ ہوگا اور وہ جنت میں پہنچے گا۔ جنت اور جہنم، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم یہ ہمارا وعدہ ہے شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے لیے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس کے ہر دروازے سے گزرنے کے لیے لوگوں کی ٹولیاں اور لوگوں کے گروہ خاص ہو چکے ہیں کہ اس نوعیت کے لوگ جہنم کے فلاں فلاں دروازے سے گزر کر فلاں فلاں طبقے میں وارد ہوں۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے جن لوگوں نے گزرنا ہے وہ سب خاص کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے ہی بلا رہے ہوں گے، ہر دروازے سے ہی آواز پڑ رہی ہوگی۔ اور جنت میں جانے والوں کی بنیاد کیا ہے؟ جو شیطان سے بچ جائیں، اللہ کی کتاب کے اوپر چلیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی تقوی بنیاد ہے۔ درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے اعمال کی کمی پیشی کی بنا پر، لیکن ایمان، اخلاص، تقوی یہ بنیاد ہے، اور اس بنیاد کا قائم ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو اس کا اگلا سسٹم سارے کا سارا برباد ہے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی، فرمایا
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو وہ دلیر نہ ہو جائیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب وہ بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندے بن کے زندگی گزار۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور مقصد وہی جیسا کہ پچھلی صورتوں میں لوط علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور مقصد وہی کہ اس قوم کو یہ ڈرانا مقصود ہے کہ اگر مسلمان نہیں بنو گے تو میرا عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور اگر دین کو اختیار کر لو گے تو بچ جاؤ گے۔ اور ہجر، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے علاقے کے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جو ایک پیغمبر کو جھٹلاتا ہے وہ سارے پیغمبروں کو جھٹلانے والا لکھا جاتا ہے۔ آخر سورہ ہجر پہ پھر قرآن کی عظمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیات پھیر دی، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ فاتحہ دی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر کوئی بڑا خزانہ نہیں ہو سکتا، ہم نے آپ کو یہ سب سے عظیم تر خزانہ عطا فرما دیا ہے، اور آپ دنیا کے مال کی طرف اپنی نظریں نہ جھکائیں اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کو ہم نے دنیا دے دی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر افسوس بھی نہ کریں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو تیرے ساتھی ایمان والے ہیں ان کے لیے آپ اپنے آپ کو جھکائیں، یعنی نرم کریں، ان کے ساتھ آپ شفقت کریں، ان کے ساتھ آپ محبت کریں، اور کہیں انی انا النذیر المبین، انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتصبین الذین جعلوا القرآن عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری کتابوں کے حصے بکھرے کیے، اختلافات کیے، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، ان سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یعنی اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے آخر پہ یہ درس دیا کہ یہ ہماری سچی کتاب ہے، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس میں اپنی رائے شامل نہ کرو، گروہ اور ٹکڑے نہ بناؤ، اللہ کی کتاب کے اوپر سب جم کر عمل کرتے رہو۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک، پوری زندگی، موت آنے تک اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور پھر سورہ نحل کہا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکہ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ 2 باتیں کہا، یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، یہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اللہ کا حکم تو بس آیا کہ آیا، قیامت دور نہیں ہے، اور قیامت سے پہلے موت دور نہیں ہے، اور موت سے پہلے اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے۔ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی بچانے کی ضرورت نہیں۔ وہی کفار قریش کا رویہ جو تھا، لے عذاب لے عذاب، کہا یہ باتیں دور نہیں ہیں، تھوڑی تسلی کرو۔ چنانچہ پھر عذاب مکہ والوں کے اوپر جنگ بدر کی صورت میں آیا، اور ان کا غرور اور تکبر تھوڑے سے مسلمانوں کے ہاتھوں پھر جب ٹوٹا، اور ان کے 70 تو مقتول ہوئے اور 70 قیدی ہوئے، اور 313 نے 1000 کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی مدد آئی، فرشتے آئے 5000 3000، اور اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کا غرور وہ خاک میں ملا دیا، تو پھر بجائے کہ اس بات پر بھی ٹھنڈے ہو جاتے، کچھ ٹھنڈے تو ہوئے، لیکن حسد اور غصہ ہی ان کو اتنا تھا کہ پھر حملہ آور ہونے کے در پہ ہوئے۔
اور جنگ احد کی صورت میں پھر جنگ لڑنے کے لیے آ گئے، پھر خندق کی صورت میں 5 کو آ گئے، 2 کو بدر، 3 کو احد اور 5 ہجری کو پھر خندق۔ 5 کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، اب تم حملہ آور ہوں گے۔ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ، حدیبیہ کے موقع پہ جو شروط طے ہو گئی امن کی، انہوں نے وہ بھی توڑ دی۔ تو اس وجہ سے پھر 8 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ کر کے مکہ کو فتح کر لیا اور فتح مکہ ہو گیا، اور ساتھ میں حنین اور طائف فتح ہو گئے، تو غلبہ اسلام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو امیر حج بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اور وہ آپ جو سورہ توبہ کے حوالے سے سن چکے ہیں، اور 10 کو اللہ کے نبی خود گئے اور جزیرہ عرب سے اللہ تعالیٰ نے کفر کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ ہے خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جد و جہد کا۔ تو اس طرح سے جو یہ بڑے بڑے رؤوسات تھے، وہ پھر کیا ہوا، جو اکڑے وہ دنیا کا ہی عذاب کہ مسلمانوں کی تلوار نے ان کی صفائی کر دی، اور جو اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اللہ نے ان کی قسمت اچھی کر دی کہ وہ صحابہ کرام میں شامل ہو کر پھر وہ اسلام کے محافظ اور پہرے دار بنے، اور انہوں نے پھر اللہ کے دین کا فریرہ لہرایا۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑا سبق ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی کے اندر، اور یہی مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، اسی کے لیے فرمایا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اسی زندگی کو اللہ کے نبی کی اسی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کو فالو کرتے ہوئے آگے امت اسلام کو پھیلا سکتی ہے یا اس کو قائم رکھ سکتی ہے۔ تو اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم، اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، اس میں ہجرت بھی ہے، اس میں نصرت بھی ہے، اس میں واعظ ارشاد بھی ہے، اس میں مصائب کے اوپر صبر بھی ہے، اس میں دین کی جد و جہد بھی ہے، اس میں اللہ کے دین کے لیے نکلنا بھی ہے۔ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عین جزیرہ عرب میں غالب کر دیا، تو پھر فرمایا کہ اب آپ کا کام بھی مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ شرعی احکام نازل کر کے دین کو بھی مکمل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر یہ آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور سورہ نحل میں پھر ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے، فرمایا اے میرے بندو، تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو، یہ تمہاری اجناس، یہ تمہارے پھل، اور یہ شہد، اور یہ دودھ، اور یہ اجناس، ذرا ان چیزوں کے اوپر غور تو کرو۔ اور ساری نعمتیں شمار کرانے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی زیادہ ہیں نعمتیں، حالانکہ سورہ نحل بھری پڑی ہے نعمتوں کے ذکر سے، پھل ذکر کیے، اجناس ذکر کی، شہد ذکر کیا، دودھ ذکر کیا، گوشت ذکر کیا، اون ذکر کی، بال ذکر کیے، سب کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یا اللہ کیوں بیان کر دی ساری؟ کہا اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میری شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا، اور اگر شکر گزاری نہیں کرو گے تو پھر چھین لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ایک بستی کی، کہا کہ ذرا اس بستی پہ غور کرو جو کہ نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، اور یاتیہا رزقہا،
ان کے پاس روزی کی اتنی فراوانی تھی کہ ہر طرف سے ان کے پاس رزق پہنچ رہا تھا، اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب نعمتیں چھین لی، امن بھی چھین لیا، انعام بھی چھین لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے محروم کر دیا۔ تو تم ایسے نہ ہو جانا۔ اس کی تفسیر کے بارے میں ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سی بستی تھی۔ ایک قول ہے کہ یہ مکہ کی ہی بستی تھی، اور ایک قول ہے کہ کوئی بھی بستی ہو جس کو اللہ تعالیٰ امن بھی دے دے، رزق بھی دے دے، فراوانی اپنی نعمتوں کی کر دے، اور وہ پھر شکر گزاری کرنے کی بجائے جب وہ کفران نعمت کرے تو اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتا ہے۔ اور اسی بات کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر یا ایک خاندان پر اپنا فضل فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ یا وہ خاندان اس میں سے صلہ رحمی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، یہ حدیث غور سے سن لیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی اگلی نسل میں اسی فراوانی کو منتقل کر دیتا ہے، اور ان کا یہ جب وہ بھی اسی طریقے پہ قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں یہ قائم رکھتا ہے اور اگلی نسل میں منتقل کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ تونگری کا ان کے اندر چلتا جاتا ہے۔ سخاوت جب تک وہ کرتے ہیں، جب تک وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور فرمایا جب وہ بخل کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان کو کنگلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ اپنا انعام کسی اور فرد یا اور خاندان میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی راز ہے جو مسلمانوں کے لیے، جو کفار ہیں ان کی بات نہیں ہے، بے دینوں کی بات نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ان کے اوپر مالی فراوانی وہ گناہوں کے اضافے کے لیے ہے۔ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ قائم رہتی ہے تو وہ اس بنیاد پر قائم رہتی ہے کہ جب وہ اس مال کا حق ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مال کے ذریعے سے جو نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں ترقی کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور ان کے اندر وہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اور جب وہ بخل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس بستی، یعنی ایک بستی کی دے کر ہر بندے کو، ہر خاندان کو یہ بات سمجھائی، اور پھر یہ بھی مثال دی کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی تھی اور توڑ دیتی تھی۔ مکہ کے اندر ایک دیوانی عورت تھی، کہا اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ ایک مسلمان کی نیک کمائی وہی اس کی اصل کمائی ہوتی ہے۔ اپنی نیکی کر کے اس نیکی کو محفوظ رکھیں، ایسے کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اور جو نیکیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ حسد نہ کریں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، دوسروں کو حقیر نہ جانیں، اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ اور اللہ رب العزت نے آخر پہ فرمایا کہ میں تمہیں جتنا بھی دے دوں اس کے بارے میں یہی سمجھ کے رکھو جو تمہارے پاس ہے یہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ خزانے لا متناہی ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور وہ جنت میں ہیں، اور وہ جنت میں ہیں۔ ان کو اگر پانا ہے تو پھر مسلمان بن کے مرو، مسلمان بن کے مرو اور اللہ کے پاس پہنچو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور سورہ نحل کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ اشارہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں حلال پاک اصول کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو، اور حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ اور پھر آخری آیتیں جو ہیں وہ دین کی طرف دعوت دینے کی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری صرف اپنی ذات کی حد تک اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہنا اس حد تک نہیں ہے، بلکہ اس دین کو عام کرنے کے لیے اس کا داعی بننا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا مال اور یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنا یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو، کتاب کو، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب